ہائر ایجوکیشن دیکھیں، جیسے پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم، اور ویسے آپ تعلیم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: پرائمری، سیکنڈری اور پھر ٹرشری، جس کو ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ وہ جو پہلے حصے کے تعلیم ہے وہ ضروری ہے، بنیادی ضروریات میں سے شامل ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن ہے یہ ایک اسپیشل ٹاسک ہے۔ اس کو کچھ لوگ لگژری بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ میرے حساب سے اس کو ہم ذمہ داری ہم کہہ دیں تو زیادہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، آج کی جو دنیا ہے وہ پچھلے 10 سال کی دنیا سے مختلف ہے، پچھلے 30 سال کی دنیا سے مختلف ہے، پچھلے 50 سال کچھ اور تھا۔ تو یہ جو بھی تبدیلی زندگی میں آ رہی ہے ہر طرح سے، آپ کے وسائل، آپ کے مسائل بھی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ آ رہے ہیں، لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے بھی آپ کے مختلف ہیں۔ آج پورا پاکستان جیسے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، آج کے دن بڑی شدید بارش ہوئی ہے، ہر شہر میں دیکھ رہا ہوں کہ پرابلم فلڈ۔ تو اعلیٰ تعلیم بیسیکلی نئے علم کی تلاش، اور نئے علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو مجھے سوٹ کر رہا ہے میں وہ کروں، بیسیکلی پرابلمز کو ایڈریس کرنا، جو میرے ارد گرد پرابلم ہیں ان کا حل تلاش کرنا، جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنا۔ 2020 میں ہم کرونا سے سارے لوگ ہم بند ہو کے بیٹھے تھے، موبائل لے کے جوکس شیئر کر رہے تھے کرونا سے ریلیٹڈ، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ان کا ویکسین گروپ تھا وہ آسٹرازینیکا کے ساتھ مل کے ویکسین بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو دنیا کے جو اچھی یونیورسٹی کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے اچھے دماغ، علم و دانش کا مرکز، شعور کا مرکز، وہاں پہ جا کے ہم تمام جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، بنیادی طور پر پہلے تو وہ مسائل جو آپ کے بڑے مسائل ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ مسائل جن کو اگر آپ نے حل نہ کیا تو اس کی وجہ سے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو پانی مثال کے طور پر اگر ان کنٹرولڈ ہے تو دنیا میں اس وقت کون سا پرابلم ہے جس کے لیے ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ نہ کر پائے؟ جب ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، جب ہم نے کوانٹم کمپیوٹنگ تک پہنچ گئے ہیں، تو یہ اب ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر، دنیا کی اچھی یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ سٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹ کے ایک ایشو ہے، لوگوں کو پراپر کمیونیکیٹ اور کمیوٹ کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، تو اس ایشو کو وہ مینیج کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف ہونے کا تقاضا ہے کہ ہمیں اگر کوئی شعور ملا ہوا ہے تو اس شعور کو استعمال کر کے جو ہمارے ارد گرد مسائل ہیں یا جو مسائل زدہ لوگ ہیں ان کے مسائل کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ رول کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے اچھی جگہ یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی میں لیبارٹریز ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں لائبریری ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں میوزیم ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں اشرف لوگ ہوتے ہیں جو مختلف ہیں، جو ایک اسپیشل ایک پریسٹیج ان کو اللہ نے دیا ہے۔ تو وہ اگر بیٹھ کے ہم جو مسائل ہیں ان کے ارد گرد، یعنی اپنے آپ جس کمرے میں بیٹھے وہاں سے شروع کریں، اپنے شہر سے شروع کریں، پھر ملک کی لیول پہ، پھر انٹرنیشنل لیول پہ۔ آپ کے سامنے میں نے جو مثال دی ہے، 400 سال پہلے، 300 سال پہلے جب نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی میں تھا تو اس ٹائم سے اس نے جو ایکسپیریمنٹ کیے ان کا امپیکٹ آج تک ہمارے پاس ہے۔ میں نے ویکسین کی ایگزامپل دی، اسی طرح آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اس کے اندر جو رینڈم ایکسیس میموری ہے، یہ موبائل کی جو مزید سمارٹنیس ہے، یہ سارا کچھ دنیا کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیز مل بیٹھتے ہیں، یونیورسٹیز مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، یونیورسٹیز کولیبریٹ کرتے ہیں، ایک تو یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی سے اور انڈسٹری سے کرے، پھر ایک یونیورسٹی کے اندر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں۔ MIT میں اگر آپ ایک ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی لیب میں جا کے کچھ وقت گزاریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہاں پہ آپ کے پاس جو سکل ہے وہ صرف ایک لمیٹڈ جگہ پہ اس کا سکوپ نہیں ہے۔ آپ ایک انجینئر ہیں تو آپ کا ہاسپٹل میں سکوپ ہے، وہاں پہ MRI مشین خراب ہوتی ہے، آپ نے ٹھیک کرنی ہے، بنانی بھی آپ نے ہے۔ ایکس رے مشین ہے، وہ انجینئرز بناتے اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو سکوپ بڑا ڈائیورس ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یونیورسٹیز کی ذمہ داری، یونیورسٹیز ڈگری بانٹنے کے لیے نہیں ہے، ڈگریز دینے کے لیے نہیں ہے۔ یونیورسٹی علم کا مرکز ہے، جستجو کو ابھارنے کا مرکز ہے۔ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اتنے اسٹوڈنٹ آ گئے، ان کو جاب کہاں ملے گی؟ دیکھیں، وہ اس قابل ان کو ہمیں بنانا ہے کہ وہ ایسے رول پلے کریں، جاب ڈھونڈنے کی بجائے وہ جاب دینے والے بن سکتے ہیں۔ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، وہ انٹرپرینورشپ کے ذریعے سے انہوں نے ان کے الومنائی نے کمپنیز بنائی ہیں جس سے وہ ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، وہ روزگار جنریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اس سے ہٹ کے، اس سے آگے جا کے سوچیں، ایک جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، علم کو یوز کرتے ہوئے، اپنی لیبارٹری کو یوز کرتے ہوئے، اپنی سکل کو یوز کرتے ہوئے، اپنے دانش کو یوز کرتے ہوئے، اپنے علم کو استعمال کر کے جو ہمارے ارد گرد مسائل ہیں
ان کا نہ صرف ادراک کرنا ہے، ان کا حل بھی کرنا ہے، اور مستقبل میں جو مزید مسائل ہیں ان کی پہلے وقت سے پہلے نشاندہی کرنی ہے۔ انوائرمنٹل سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں کہ اگر ہم موسمیاتی تبدیلیوں کو پہلے سے فورسی کر لیں تو ہم اس طرح کے معاملات کو، یعنی پہلے تو اس کی تیاری کرنے، پھر اس کے بعد اس سے نمٹنے کے لیے ہم، اب ٹیکنالوجی آپ کے پاس آج بھی اویلیبل ہے اور مستقبل میں اس سے بھی اچھی ہوگی، لیکن آپ کو کوارڈینیٹ ہو کے، مربوط ہو کے ان تمام چیزوں کو اس طرح سے ایک آپٹیمم وے میں جب آپ استعمال کریں گے تو تب جا کے آپ کی جو زندگی ہوگی وہ بڑی آسان ہوگی۔ اور جو لوگ آج تکلیف ہو رہی ہے، آج جو آپ فلڈ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی چلے گئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو دیٹ کوڈ بی کنٹرولڈ۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں، فورسی کرنا۔ دوسرا، اس کا پانی ہے تو پانی کے فلو کے نظام کو، جیسے سٹوریج ہے یا پھر اس کا راؤٹ ہے یا وٹ ایور، دیر آر ڈفرنٹ ٹیکنیک۔ سول انجینئرنگ کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح کی لیونگ سٹینڈرڈ دے کہ آپ زمینی آفات، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے زلزلے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، تو انسان کی زندگی کو بہتر بنانا اور ہر نیا دن ایک ڈفرینٹ دن بنانا، دس از ون آف دا پرائم امپورٹنس اینڈ پرائم امپورٹنٹ رول آف دا یونیورسٹیز اینڈ دا انسٹیٹیوشنز آف ہائر ایجوکیشن۔